اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین اما بعد آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ آج 15واں روزہ ہے اور ہم روزمرہ کی طرح آج 15ویں روز کی دعا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بعبانۃ المخبتین بأمانک یا امان الخائفین۔ اس دعا کا ظاہری ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن پروردگار سے اس دعا میں درخواست کر رہا ہے، پروردگار آج کے دن خشوع و خضوع کرنے والوں کی اطاعت نصیب فرما، اور اس دن میں خدا کی بارگاہ میں عاجز لوگوں کی بازگشت کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے، اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ۔ یہ ظاہری ترجمہ تھا اس مختصر سی دعا کا۔ اس آیت میں دو چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے خاشعین جیسی اطاعت، جو خشوع اور خضوع سے اطاعت انجام دیتے ہیں، ان جیسی اطاعت کے بارے میں، اور دوسرے انابت مخبتین کے لیے شرح صدر کا تقاضا جو ہے بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہے۔ پہلا فقرہ جس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، کہ پروردگار آج کے دن، آج کے اس مہینے میں، اس ماہ میں، آج کے دن مجھے خشوع و خضوع کرنے والوں کی اطاعت جو ہے وہ نصیب فرما۔ اور اس دعا میں بندہ جو خاشعین افراد ہیں ان کے اطاعت کی درخواست کر رہا ہے، یعنی اللہ کے امر و نہی کی پیروی کرنے کو جو ہے وہ خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع خاشعین جو ہے وہ خاشع کی جمع ہے، اور خاشع خشوع سے، یعنی خشوع کے معنی تضرع، تواضع، اور خضوع کے معنی قرآن اصطلاح میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہا گیا ہے قرآن مجید کی آیت والخاشعین والخاشعات۔ علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں خشوع یعنی عظمت الہی کے مقابلے میں خود کو قلبی طور پر ذلیل و خوار جو ہے وہ سمجھنا، اور خضوع یعنی عظمت الہی کے پیش نظر ظاہری طور پر بھی اعضاء و جوارح کے ذریعے انسان اپنی رفتار، کردار، عمل کے ذریعے اپنے کو ذلیل و خوار جو ہے وہ سمجھتا رہے، تو اس کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر خود کو ذلیل و خوار جانتے ہوئے تضرع و زاری کے ساتھ اطاعت عبادت الہی انجام دینا، یہ مومن کے مضبوط یقین اور اس کے ایمان کا جو ہے وہ ثمرہ ہے۔ اور خود قرآن مجید کی خشوع کے اوپر جو ہے بہت ساری آیت ہیں، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خاضع و خاشع، یعنی جو خضوع و خشوع سے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا فقرہ وشرح فیہ صدری بعبانۃ المخبتین، اور اس دن میں خدا کی بارگاہ میں عاجز لوگوں کی بازگشت کے لیے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اس دعا میں جملے میں 3 جملے استعمال ہوئے ہیں، شرح صدر اور انابہ اور مخبتین۔ ان کا مفہوم جانیں گے تب جا کے ہمیں پوری بات جو ہے معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے شرح صدر۔ شرح صدر جو ہے وہ تبلیغ رسالت کے لیے پیغمبروں کو عطا کردہ ایک نعمت ہے جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہے، جس کے معنی ہے سینے کا کشادہ ہونا۔ شرح صدر یعنی سینے کا وسیع ہونا، کشادہ ہونا، اور یہ ایک سعادت ہے ایک پیغمبر اور انبیاء کے لیے، اور ان کے بعد جو مبلغین ہیں ان کے لیے، کہ ان کا وسیع سینہ جو ہے وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ صبر و تحمل اور بردباری کے ذریعے سے پروردگار کے جو ہے وہ تبلیغ کو انجام دے سکیں، اور اس کے احکام کو جو اس نے بیان کیے ان کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی یہ شرح صدر کا جو ہے لفظ استعمال ہوا، جیسے کہا قال رب اشرح لی صدری، جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، جناب موسیٰ نے دعا مانگی پروردگار میرے سینے کو جو ہے وہ کشادہ کر دے۔ اسی طریقے سے خود پیغمبر اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے رسول، اے میرے رسول، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ تو شرح صدر کے معنی سینے کا کشادہ اور وسیع ہونا۔ دوسرے انابہ۔ انابہ جو ہے مادہ نوب سے ہے، جس کے معنی ہے الرجوع بالنوبۃ اخلاص العمل،
کہ اللہ کی طرف بازگشت توبہ اور اخلاص و عمل کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ربنا علینا توکلنا و الیک انبأنا و الیک المصیر، خدایا ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور ہم تیری طرف جو ہے وہ بازگشت بھی کریں گے۔ اس آیت سے جو ہے واضح ہوتا ہے کہ انابت کے معنی توبہ اور استغفار کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں تواضع کرنا اور رجوع کرنا، اور یہ ایک مومنین اور متقین کی جو ہے وہ صفت بھی ہے کہ جو مومن اور متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ تیسرا جملہ مخبتین، مخبتین کون ہے؟ مخبتین اخبات سے ہے جس کا مادہ ہے خبت، یعنی جس کے معنی اطمینان اور تواضع کے ہیں، جیسا کہ خود جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یعنی یقیناً وہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ مخبتین وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خود کو عاجزی اور تواضع انکساری کے ساتھ پیش کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا مقام جو آخرت میں جنت ہے۔ گویا اخبات جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تواضع اور عاجزی جو ہے وہ جو تواضع اور عز و انکساری سے جو ہے پیش آتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مخبتین کہا جاتا ہے، اور پروردگار سے بندہ انہی تین چیزوں کے بارے میں اس دعا میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور پروردگار سے دعا مانگ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کی دعا میں بندہ اپنے پروردگار سے درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے انابہ مخبتین کے لیے یعنی انکساری اور عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں لوٹنے کے لیے تجھ سے شرح صدر یعنی سینے کی کشادگی کی درخواست کر رہا ہوں، اور اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اور شرح صدر یہ تمام مومن کی حقیقی صفاتوں میں سے جو ہے وہ چند علامتیں ہیں جن کو اس دعا میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔